عزیز بھائی اور امت مسلمہ کے مقدس ماں اور بہنوں، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری اور اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا، اس کا اصل ثمرہ اور اس کا اصل موضوع اور اس کا صحیح معنی میں پھل آخرت کی نہ ختم ہونے والی زندگی کی کامیابی ہے۔ ابد الآباد، ہمیشہ کی عزت، ہمیشہ کی کامیابی، ہمیشہ کی فلاح، نہ ختم ہونے والی نعمتیں، اس دین کا اصل انعام تو وہ ہے۔ دین اتنی بڑھیا چیز ہے، اللہ کو راضی کرنا اس کا انعام اتنا بڑا ہے کہ اس دنیا میں اس کی گنجائش نہیں۔ یہ دین اتنی بڑی دولت ہے، یہ اتنا بڑا سرمایہ ہے، کسی خوش نصیب کے پاس ہو اور اس پر اس کا خاتمہ ہو جائے تو اس دنیا میں اس کی گنجائش ہی نہیں ہے کہ اس کا پورا انعام مل سکے۔ دین بڑھا تو انعام بھی بڑھا۔ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کی زندگی بڑا اعزاز، بڑی خوش نصیبی، اس کا ثمرہ بھی بہت بڑھیا۔ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، پھر اللہ راضی ہو جاتا ہے، اور یہ بہت بڑی چیز ہے، یہ بہت بڑی چیز ہے۔ تو اس دین کا اصل ثمرہ تو آنکھیں بند ہونے کے بعد ہے، اور یہ ایسا ہے کہ ہر آدمی سر کی آنکھوں سے دیکھے گا، کامیاب ہو گیا، کامیاب ہو گیا۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ یہ دنیا تو آخرت کی کھیتی ہے، جو آج تم بو رہے ہو نا، اور محنت اور مشقت اٹھا رہے ہو اللہ کی فرما برداری میں، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے میں، جو تم قربانی دے رہے ہو، عزت کی، جان کی، مال کی، نفس کی، خواہشات کی جو قربانی دے رہے ہو، یہ تم کھیتی کو آباد کر رہے ہو۔ اس کا پورے طور پہ جو ثمرہ ملے گا وہ آنکھ بند ہونے کے بعد ہے۔ اس کا پورا ثمرہ وہاں ملے گا۔ یہ تو کھیتی ہے، کون کتنی بڑی قربانی دیتا ہے اپنی جذبات کی اللہ کی خاطر، اپنی خواہشات کی اللہ کی خاطر، اپنے مال کی اللہ کی خاطر، اپنی عزت کی اللہ کی خاطر، اپنی جان کی اللہ کی خاطر۔ جو جتنی بڑی قربانی دے گا، یعنی جس کی کھیتی میں جتنی زیادہ محنت لگے گی اتنا کل اس کا پھل زیادہ آئے گا۔ کل اس کا انعام بڑھیا ہوگا۔ تو دین کا، اللہ کی فرما برداری پہ زندگی گزارنا، اس کا اصل ثمرہ مرنے کے بعد ہے۔ اصل ثمرہ مرنے کے بعد، آنکھ بند ہونے کے بعد ہے۔ بہت بڑا انعام، اس کا
پھل بہت بڑھیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، تم سوچو تم انعام میں کیا لینا چاہتے ہو، تصور کرو، تصور کرو، اس سے بڑا تصور کرو، پھر تصور کرو، اس سے بڑا تصور کرو، انعام میں کیا لینا چاہتے ہو؟ تو بتا دیا، فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ، بس تمہاری آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں گی اس کا انعام دیکھ کر، تمہاری آنکھیں ٹھنڈی ہوں گی اس فرما برداری کا انعام دیکھ کر۔ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ، بس تمہاری آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں گی، پردے کے پیچھے وہ کچھ ہے۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، تمہاری چاہت کیا ہوگی؟ سوچو اپنی چاہت کو، پوری ہوگی، جیسی بھی تمہاری چاہت ہوگی پوری ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کا اصل انعام، اس دین کا اصل ثمرہ آنکھ بند ہونے کے بعد، اصل ثمرہ وہ۔ اس لیے کبھی دیکھتے ہیں آپ اللہ کا نیک بندہ تکلیفوں سے گزر رہا ہو، لیکن اس تکلیف کے اندر بھی وہ آخرت کی کمائی کر رہا ہوتا ہے، صبر، اللہ کے فیصلے پہ راضی، اللہ تعالیٰ کی تقدیر پہ راضی، اس میں بھی وہ اللہ کو راضی کر رہا ہوتا ہے۔ کمائی کر رہا ہوتا ہے۔ دیکھنے والا سمجھتا ہے معاشی لحاظ سے اس کے پاس اتنا وسائل تو نہیں، کافی عرصے سے تو بیمار ہے۔ حضرت عمران ابن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ 33 سال تک بستر پہ پڑے رہے، کروٹ بھی نہیں لے سکتے تھے 33 سال، لیکن سبحان اللہ دیندار تھے۔ جو بھی آپ کو دیکھتا تو چہرہ اتنا مطمئن، اتنا مطمئن، اس لیے کہ ان کا تو ایمان تھا کہ دنیا تو کھیتی ہے، اور اس کھیتی کا ایک درخت یہ بھی ہے کہ آدمی صبر کرے، جیسے اس کھیتی کا ایک درخت اور ایک شکر ہے، ایک صبر بھی ہے۔ ہم صبر سے اپنی کھیتی ہری بھری کر رہے ہیں آخرت کی، ہمارا تو گھاٹا کوئی نہیں ہے، ہم تو اپنی آخرت کی کھیتی کو صبر سے ہرا بھرا کر رہے ہیں اور اسے بارونق بنا رہے ہیں، تو بڑے مطمئن کہ اتنا اطمینان، مہینہ نہیں، سال نہیں، سالوں بستر پہ پڑے رہے، لیکن مطمئن، کھیتی ہری بھری ہو رہی ہے، اس لیے کہ ان کا ایمان تھا، یقین تھا کہ اللہ کی فرما برداری نعمتوں میں ہو یا آزمائش میں ہو، اللہ کی فرما برداری ہونی چاہیے بس۔ اللہ کی فرما برداری شکر کی صورت میں ہو، صبر کی شکر میں ہو، بس اللہ کی فرما برداری ہونی چاہیے، باقی پھل اس کا ثمرہ وہ تو اللہ نے آخرت میں رکھا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اس دین میں یہ تاثیر رکھی ہے، اس دین میں یہ تاثیر رکھتی، پورا انعام تو آخرت میں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس دین میں یہ تاثیر رکھی ہے، اگر یہ پورے طور پہ آ جائے، پورے طور پہ آ جائے، تو اللہ رب العزت
قریب قریب اسے جنت کا مزہ دینے لگتے ہیں، شکر میں بھی صبر میں بھی۔ اگر یہ پورے طور پہ زندگی میں آ جائے تو قریب قریب اللہ تعالیٰ اسے جنت کا مزہ دینے لگتے ہیں۔ یہ جو آج نمازیوں میں اور یہ جو آج مسلمانوں میں اور یہ جو آج حاجیوں میں گھروں میں ناچاکیاں ہیں، نا اتفاقیاں ہیں، یہ جو ہر ایک بھائی بھائی کی عزت آبرو کے درپے ہے، بہن بھائیوں کے درمیان مقدمہ بازیاں ہیں، یہ گھر گھر کے اندر جو آج جو نفرتیں ہیں، یہ اس لیے ہیں کہ مسلمان دیندار نہیں رہا۔ مسلمان دیندار نہ رہا، اور اگر اس کی زندگی میں دین کی 4 چیزیں ہیں تو 10 چیزیں نہیں ہیں۔ روزے دار ہے تو نمازی نہیں ہے، نمازی بھی ہے روزے دار بھی ہے، زکوٰۃ نہیں، زکوٰۃ بھی ہے، نماز بھی ہے، روزہ بھی ہے، حج بھی ہے، اخلاق نہیں، معاملات ٹھیک نہیں ہیں، لوگوں کے ساتھ رہن سہن کا طریقہ ٹھیک نہیں ہے، معاشرت ٹھیک نہیں ہے، لین دین ٹھیک نہیں ہے۔ گھر میں بہت دینداری ہے، لیکن جب ترکہ آیا وراثت صحیح تقسیم نہیں کی، بیٹیوں کو محروم کر دیا یا بیٹوں کو غلط دے دیا، تو کیا کیا؟ اس بے دینی کی وجہ سے گھر میں اولاد میں فساد کا بیج رکھ دیا، فساد کا بیج رکھ دیا، اور پھر یہ نفرت اور یہ فساد پشتوں میں رہتی ہے۔ دادا میں بھی تھی، بیٹوں میں آئی، پوتوں میں آئی، پشتوں میں رہتی ہے۔ دین نہیں تھا نا۔ عقیدہ تو ٹھیک ہے، نماز نہیں ہے، نماز روزہ عقیدہ تو ہے، معاملات ٹھیک نہیں ہیں۔ معاشرت ٹھیک نہیں ہے، دیندار نہیں ہے، یہ دین سے خالی ہے۔ اس دین کا اصل انعام تو مرنے کے بعد ہے، لیکن اس دین کی یہ تاثیر ہے کہ اگر صحیح معنی میں کسی سوسائٹی اور کسی ماحول میں آ جائے تو دنیا اسے رشک کرے گی، وہاں ایسی محبتیں ہوں گی، ایسا اتفاق ہوگا، ایسا ایک دوسرے پہ اعتماد ہوگا، ایسا ایک دوسرے کے لیے راحت کا باعث بنیں گے، ایسے ایک دوسرے کے سے سکون ملے گا۔ دین جو ہے، معاملات کا دین، معاشرت کا دین، وہ تو آج ہمارے گھروں میں بھی نہیں رہا، ہمارے خاندانوں میں بھی نہیں رہا۔ تو جب نہیں رہا تو اتفاق بھی نہ رہا، اس گھر میں راحت بھی نہ رہی۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اگر یہ لوگ سوسائٹی والے، بستی والے واقعی دیندار بن جائیں کہ ان کی معاشرت کے اندر بھی پرہیزگاری ہو، ان کے معاملات کے اندر بھی پرہیزگاری ہو،
ان کے عقائد میں بھی پرہیزگاری ہو، ان کے عبادات میں بھی پرہیزگاری ہو، ان کے اخلاق میں بھی پرہیزگاری ہو، اگر واقعی یہ دیندار بن جائیں تو اللہ تعالیٰ زمین و آسمان کی برکتوں کے دروازے کھول دے۔ یہ اللہ میاں قرآن میں کہہ رہے زمین و آسمان کے برکتوں کے دروازے کھلے، برکتی برکتیں۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ۔ برکتی برکتیں ہو۔ لیکن دین پورے طور پہ ہو نا، پوری شریعت پہ عمل ہو۔ نبینے تھے، نبینے، انہوں کو ہاتھی کا تعارف نہیں تھا، تھے جو نبینے، آنکھوں سے، آنکھوں کی روشنی نہیں تھی، تو ایک مرتبہ ہاتھی کی تلاش میں نکلے تو ایک کا ہاتھ رکھا سونڈ پر ہاتھی کے، دوسرے نے اس کے بازو پہ رکھا، تیسرے نے اس کے دم پہ رکھا، کسی نے کہیں رکھا۔ جب ان سے پوچھا گیا ہاتھی کیسا تھا، جس کا جہاں ہاتھ لگا اس نے سمجھا سراپا ہاتھی یہی تھا، یہی ہاتھی۔ کیسا تھا بھائی ہاتھی؟ ربڑ کی طرح تھا۔ کیسا تھا بھائی ہاتھی؟ کان پہ ہاتھ رکھا پتے کی طرح تھا۔ کیسا تھا بھائی ہاتھی؟ سیدھی سی تھی ایک کوئی چیز۔ نبینے جو تھے، دیکھا جو نہیں تھا ہاتھی، جہاں ہاتھ رکھا سمجھے یہی ہاتھی ہے۔ میرے عزیزو، کچھ ایسا ہی معاملہ مسلمانوں کا دین کے ساتھ بھی ہے۔ جس کو جتنا ملا اس نے سمجھ لیا سارا دین یہی ہے۔ نبینے جو ہیں، دین سیکھا جو نہیں ہے، دین پڑھا جو نہیں ہے، آنکھوں سے پورے طور پہ دینداری دیکھی جو نہیں ہے۔ ابا کو جمعہ کی نماز پڑھتے دیکھا تو سمجھ لیا دین اسی کا نام ہے۔ دادا کو عید کی نماز پڑھتے دیکھا تو سمجھا اسی کا نام دین ہے۔ بڑوں کو مسجد جاتے دیکھا، رمضان میں روزے رکھتے دیکھا، سمجھ لیا بس دین اسی کا نام ہے، عبادات کا۔ جس نے جتنا دیکھا اسی کو دین سمجھ لیا، تو پھر دین کی برکتیں تو نہیں ملیں گی۔ یہ تو ایسا ہی ہے کہ 4 کر رہے 10 چھوڑ رہے۔ تو 10 کی نحوست ہوگی، ورنہ اس دین کی تو یہ تاثیر ہے اور رہے گی قیامت تک، کہ اگر یہ کہیں پورے طور پہ آ جائے اس کی برکتیں دنیا دیکھے گی، اس کی برکتیں دنیا دیکھے گی۔ کیسے اللہ نے انہیں برکت دے رکھی ہے۔ ان کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، یہ اللہ کے ہاں مقبول ہوتے ہیں۔ تاریخ میں لکھا ہے انڈونیشیا، ملیشیا، یہ ہندوستان، یہاں 2 قسم کے لوگ آئے جس سے یہ دین پھیلا۔ ایک تو صوفیاء اکرام جو دل کی دنیا بدلتے تھے، دلوں کی تربیت کیا کرتے تھے، اولیاء اکرام۔ دوسرے تاجر، یہ پورا انڈونیشیا، یہ ملیشیا، یہاں مسلمان تاجر آئے، دکانیں بنائی۔ لوگ ان کے اخلاق دیکھتے، دیانت دیکھتے، سچائی دیکھتے،
آج بہت بڑی اکثریت مسلمانوں کی تھی انڈونیشیا میں، لیکن آج عام طور پہ ہم مسلمانوں کی زندگیاں ایسی ہیں، لوگ ہمیں دیکھ کر اسلام میں تو کیا آئیں گے، اسلام سے اور دور ہو جائیں گے۔ یہ کیسا مسلمان ہے کہ بددیانتی بھی یہ کرتا ہے، جھوٹ بھی یہ بولتا ہے، بد اخلاق بھی یہی ہے، موذی بھی یہی بنا ہوا ہے، یہ کیسا مسلمان ہے؟ یہ کون سا اسلام ہے؟ روزے بھی رکھتا ہے، معاملات میں حرام حلال کی تمیز بھی نہیں کرتا۔ تو آج جو نحوستیں ہیں دین پہ پورے طور پہ عمل نہ کرنے کی وجہ سے، دین پہ عمل نہیں۔ اگر یہ ہم عزم کریں کہ ہم پورے دین پہ چلیں گے نا، پورے دین پہ چلیں گے، ہم معاملات کو بھی دین کے مطابق ڈھالیں گے نا، ہم اپنی معاشرت میں بھی اللہ کی فرما برداری کریں گے نا، پورے دین پہ چلیں گے، پھر برکتیں دیکھیں۔ یہ تو اس دین کا اس دنیا میں یہ اللہ نے تاثیر رکھی ہے، اور اس زمین پہ رہنے والے مسلمان ایسے گزرے ہیں جنہوں نے اس کی برکتیں دیکھی، اور دنیا نے وہ منظر بھی دیکھا کہ مسلمانوں میں ایسا اتفاق تھا، ایسی یکجہتی تھی، ایسی محبتی تھی، ایسا دنیا میں ایک دوسرے پہ اعتماد تھا، اور ایسے ایک دوسرے کے لیے خیر خواہی تھی کہ قرآن مجید نے ان کی تعریف کی ہے۔ والذین یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ۔ اتفاق کی جڑ ہے، اتفاق کی جڑ، دوسرے کے لیے ایثار کرنا، دوسرے کے لیے قربانی دینا، یہ اتفاق کی جڑ ہے۔ اور نفرتوں کی بنیاد کیا ہے؟ تکبر اور حرص، تکبر اور حرص۔ آج بھائی بھائی، بہن بھائی ایک دوسرے کی عزت کے درپے کیوں ہیں؟ مال کے حریص، جاہ کے حریص۔ اور اگر ایک بھائی ایثار کر دے، دوسرا بھائی بھی ایثار پہ کھڑا ہو جائے، بتائیے اتفاق کیوں نہیں ہوگا؟ تو مسلمان تو پوری سوسائٹی میں ایک دوسرے پہ ایثار کیا کرتے تھے، مسلمان جو تھے۔ ایک غزوے میں ایک مسلمان زخمی تھا، ان کے بھتیجے آئے ڈول میں پانی لے کر، جب قریب پہنچے تو قریب کے ایک زخمی نے آواز دی۔ چچا نے کہا بھتیجے مجھے چھوڑیے، قریب والے زخمی کے پاس چلی جائیے۔ وہ ڈول لے کر وہاں گئے، قریب سے ایک اور آواز آئی، انہوں نے کہا بیٹے مجھے چھوڑیے، آگے چلی جائیے۔ جب تیسرے کے پاس پہنچے تو اللہ کے کو پیارا ہو گیا، واپس لوٹے تو اس کی بھی روح پرواز کر گئی۔ چچا کے ہاں آئے تو چچا بھی اللہ کے پاس چلا گیا، وہ بھی اللہ کو پیارے ہو گئے۔ لیکن جاتے جاتے بتا گئے کہ مسلمان ایسے بھی ہوتے ہیں، مسلمانی ایسی بھی ہوتی۔ ایثار، ایثار تو بڑی چیز ہے بھائی، اللہ حفاظت فرمائے۔ اب تو انصاف بھی نہیں ہے کہ میں کسی کا حق نہ لوں، میں کسی کا زیادتی نہ کروں، میں کسی کا دل نہ دکھاؤں، میں دوسروں کے لیے موذی نہ بنوں۔ ایثار تو بڑی چیز ہے، آج انصاف بھی نہیں ہے۔
تو کون سی دینداری؟ کیسی دینداری؟ آج انصاف بھی نہیں ہے. ارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص آئے، کہنے لگا یا رسول اللہ احب ان اکون اعدل الناس، میں چاہتا ہوں سب سے زیادہ انصاف کی زندگی گزاروں، سب سے زیادہ انصاف کی زندگی گزاروں. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احب للناس ما تحب لنفسک تکن اعدل الناس، جو تجھے اپنے لیے اچھا لگتا ہے، جو تجھے اپنے لیے پسند ہے، دوسروں کے لیے وہی پسند کر لے. اگر ساس، بہو، نند، بھابھی اگر یہ کر لیں کہ اگر ساس یہ دیکھ لے کہ جہاں آج میں ہوں اگر میں آج بہو کی جگہ پہ ہوتی تو میں اپنے ساتھ کیسا برتاؤ پسند کرتی، کیسا رویہ پسند کر سکتی. اور بہو اپنے آپ کو دیکھے اگر میں ساس کی جگہ پر ہوتی تو میں کیسا اپنے لیے رویہ پسند کرتی ہوں. لیکن اب پیمانے الگ الگ ہیں، اپنے لیے کچھ اور پسند ہے، دوسروں کے لیے کوئی اور پسند ہے. ماں چاہتی ہے کہ میری بیٹی کے ساتھ میرا داماد اچھا برتاؤ کرے، لیکن کیا ماں یہ بھی چاہتی ہے کہ میرا بیٹا بھی آنے والی بہو کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے؟ یہ تو چاہتی ہے کہ میری بیٹی کے ساتھ میرا داماد اچھا برتاؤ کرے، لیکن کیا یہ بھی چاہتی ہے کہ میرا بیٹا بھی میری بہو کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے؟ بڑا ظلم ہے، بڑی ناانصافی ہے، بڑی بے دینی ہے، معاشرت کا دین نہیں ہے. تبھی تو ہر ایک دوسرے کے لیے زندگی میں کانٹا بنا ہوا ہے، کانٹا، تکلیف بنا ہوا ہے، تکلیف. معاملات کا دین نہ رہا، اس لیے تو آپ کسی پہ اعتماد کر ہی نہیں سکتے. کس پہ اعتماد کریں؟ کون سچا ہے، کون دیانتدار ہے، کون اپنے عہد کی پاسداری کرنے والا ہے؟ نہیں رہا دین. غلط تصور ہو گیا دین کا، غلط تصور ہو گیا دین کا کہ چند عبادات کا نام دین رکھ لیا اور پھر امید رکھتے ہیں کہ دین کے ساتھ اللہ کی مدد آئے، دین کے ساتھ اللہ کی نصرت ہو، ہمیں دین کے ثمرات برکات ملیں. دین ہے کامیاب؟ اگر دین ہے تو اللہ کا وعدہ ہے لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، برکتیں آئیں گی، اس کی رحمتیں آئیں گی. تو پورے دین پہ چلنا. اگر آج میرا گھر نفرتوں کا شکار ہے تو یقیناً وہاں دین کی کمی ہے. اگر آج میرا خاندان اور میری سوسائٹی نفرتوں کا شکار ہے یقیناً دین سے دوری ہے، یہ اس کی نحوست ہے. تمام نا اتفاقیاں اور اسے کہیں کہ نفرتیں، اس کی بنیاد بے دینی ہے. اب یہ چیز نمازیوں میں بھی ہے، حاجیوں میں بھی ہے، روزے دار میں بھی ہے. کیوں ہے؟ معاملات کا دین نہیں ہے، معاشرت کا دین نہیں ہے. اور یہ بڑا اہم حصہ ہے، حقوق العباد ہے، بندوں کے حق ہیں. ان کا خیال نہیں ہے. اس لیے آج گھروں میں مزہ نہیں ہے،
اس لیے آج گھروں میں سکون نہیں کہ گھروں میں دین کا یہ حصہ نہیں ہے. وظیفے ہیں، وظائف پڑھیں گے، وظائف کا اہتمام ہوگا، لیکن معاشرت کی مسلمانی نہیں ہے. غمی خوشیوں میں دین نہیں ہے، پہننے اوڑھنے میں دین نہیں ہے، لباس پوشاک میں دین کا خیال نہیں ہے، رہن سہن میں دین نہیں ہے. اس کی نحوست ہے، اس کی نحوست تو آئے گی. تو اس دین کا اصل ثمرہ جو بڑا انعام ہے، دنیا میں اس کی گنجائش ہی نہیں ہے، وہ آخرت ہے. لیکن اس کا تاثیر اللہ نے اس کی برکتیں اس دنیا میں بھی رکھی. اس دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ نے اس کی برکتیں رکھی ہیں. فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا، فرمایا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ. تم دین پہ چلو تو صحیح، اللہ کو راضی تو کرو، رحمتیں کی بارشیں آئیں گی، رحمتوں کی بارشیں آئیں گی. اب تو آتی تو زحمت بن کے آتی. صرف معاش کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاش کے لیے کہ معاش کی تنگی نہ رہے دین کے اعمال بتائیں، دین کے اعمال بتائیں. فرمایا جو صلہ رحمی کرتا ہے والدین کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، عزیزوں کے ساتھ، صلہ رحمی. صلہ رحمی کس کا نام ہے؟ عدلے کا بدلہ نہیں. زیادتی کرتا ہے یہ اس کے ساتھ اچھائی کرتا ہے، وہ حق ادا نہیں کرتا یہ اس کا بھی حق ادا کرتا ہے، وہ اس کا خیال نہیں رکھتا یہ اس کا بھی خیال رکھتا ہے. جو صلہ رحمی کرے گا فرمایا اس سے اس کا رزق بڑھے گا، اس کی عمر میں برکت ہوگی. عمر میں برکت ہوگی، رزق میں اضافہ ہو. دین کے اعمال بتائے. وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ، صدقہ دے گا رزق بڑھ جائے گا، رزق بڑھ جائے گا. وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ، اللہ تعالیٰ سے دل و جان سچی معافی مانگے گا. وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ، مال بڑھ جائے گا. پرہیزگاری اختیار کرے گا. وَيَرْزُقُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اللہ معاش اور رزق کی ایسی شکلیں پیدا کر دے گا کہ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا. دین کے اعمال بتائے. دین کے اعمال میں ان نیکیوں میں یہ تاثیر ہے، دنیا میں بھی، دنیا میں بھی اس کی تاثیر ہے. اگر کوئی آدمی اس کا اہتمام کرنے والا ہو کہ بندوں کے حقوق میں کوتاہی نہ کرے، احسان سے کام لے، ایثار سے کام لے، کثرت سے استغفار کرنے والا ہو، صدقہ دینے والا ہو، کبھی محتاج نہیں ہوگا، کبھی معاشی تنگی نہیں ہوگی، کبھی معاشی تنگی نہیں ہوگی. یہ اس دین کے، اس دنیا کے ثمرات ہیں. تو میرے عزیزو، پورے دین پہ چلنا، پورے دین پہ چل، پھر اس کے ثمرات ہیں، پھر اس کے ثمرات ہیں. آج جو مسائل، جو پریشانیاں، جو ناچاکیاں، جو آپس کے رشتوں میں دشمنیاں ہیں، وہ صرف بے دینی کی وجہ سے، دین کی وجہ سے نہیں ہو سکی. دین تو اللہ کی رحمت ہے، اسے تو رحمتیں آتی ہیں. دین تو اللہ کی رحمت ہے، اس سے تو برکتیں اور رحمتیں آتی ہیں.
تو پورے دین پہ چلنا کہ خاص طور پہ معاملات، معاشرت تھوڑا ہے دین کا حصہ، زیادہ نہیں ہے. دین کا تھوڑا حصہ ہے، زیادہ نہیں ہے. جب پورے دین پہ چلے گا مسلمان اور اس میں کوتاہی ہونے پر اللہ سے معافی مانگتا رہے گا تو پھر اسے پورے دین کے ثمرات ملیں گے. پھر اس کا آخرت بھی اچھی، دنیا بھی اس کی برکتیں لے گا. تو میرے عزیزو، ابر بچیوں کی زندگیاں، اپنے بچوں کی زندگیاں، اپنے بچیوں کی زندگیاں، اپنے بچوں کی زندگیاں اس دنیا میں بھی اچھی دیکھنا چاہتے ہو، آخرت میں بھی انہیں کامیاب دیکھنا چاہتے ہو، انہیں دین کا تحفہ دو. ورنہ بھائی تمہیں اپنی اولاد میں خوشیاں نہیں ملیں گی، ورنہ اولاد میں خوشیاں نصیب نہیں ہوتی. جب وہ خود خوش نہیں ہوں گے تمہیں کیا خوشیاں ملیں گی؟ اور بے دینی کے ساتھ خوشیاں نہیں آیا کرتی، بے دینی کے ساتھ زندگی میں خوشگواری نہیں آیا کرتی، بے دینی کے ساتھ گھر نہیں بنا کرتے، بے دینی کے ساتھ دل محبتوں سے نہیں جڑتے، قسم خدا کی نہیں جڑتے. فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ، بے دینی کی تو اس دنیا میں سزا یہ ملتی ہے کہ دلوں کی محبتیں رخصتیں ہو جاتی ہیں اور دلوں میں ایک دوسرے کی نفرت پیدا ہو جاتی. بچے ہمارے ماتحت ہوتے ہیں، بچیاں ہمارے زیر اثر ہوتی ہیں، انہیں اس دولت سے محروم نہ ہونے دیں، ان کا یہ حق تلفی نہ کریں، انہیں یہ حق ضرور دیں جو ان کا حق ہے ماں باپ پر، جو ان کا حق ہے ماں باپ پر. ان کے دین سے صحیح روشناس کرانا، انہیں اللہ کی فرما برداری کے راہ پہ ڈالنا، یہ اولاد کا ماں باپ پر حق ہے. اگر اس میں کوتاہی کی بارگاہ خداوندی میں باز پرس ہوگی، پوچھ ہوگی. تو میرے عزیزو، پورے دین پہ چلنے کے ثمرات ہیں. اللہ تعالی ہمیں پورے دین پہ چلنے کی توفیق نصیب فرمائے، ہم سب کے لیے آسانیاں فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو، اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب العرش العظیم. نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اجعل خير أمرنا آخرنا وخير عملنا خواتمنا وخير أيامنا يوم نلقاك فيك. اللهم بارك لنا في الموت وفيما بعد الموت. اللهم بارك لنا في الموت وفيما بعد الموت. یا ارحم الراحمین، جو کچھ کہا سنا عمل کی توفیق نصیب فرما، ایمان والی، عافیت والی، صحت والی زندگی عطا فرما، اپنی پسند کا جینا نصیب فرما، کلمے والی موت نصیب فرما. یا ارحم الراحمین، پورے دین پہ چلنا آسان فرما، ہمارے بچے بچیوں کو نیکیوں سے، نیک لوگوں سے مناسبت نصیب فرما، برائی سے، بروں سے محفوظ فرما. اے مولا کریم، اپنے فضل سے تمام حاضرین حاضرات کی
تمام جائز حاجات کو پورا فرما، مشکلات کو آسان فرما، پریشانیوں کو ختم فرما، موذی امراض سے ہسپتالوں کی زندگی سے محفوظ فرما۔ اے مولا کریم ہمیشہ نعمتوں بھری زندگی نصیب فرما، شکر گزاری عطا فرما، فرما برداری عطا فرما، ناشکری سے، گناہوں کی نحوستوں سے ہمیشہ محفوظ فرما۔ یا ارحم الراحمین اپنے